السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے، کیا ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے جسم کا کوئی عضو وغیرہ عطیہ کر سکتا ہے؟ اس طرح گردے وغیرہ دے دیتے ہیں دوسرے شخصیت کو، غیر ہو یا اپنا ہو، یا فروخت کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جسم کے اعضاء ڈونیٹ کرنا، گردہ وغیرہ یا باقی کوئی عضو، انسانی جسم کا کوئی عضو کسی کو دے دینا، تو یہ ہمارے ہاں اکثر معروف تو ہو چکا ہے، لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کا خود مالک نہیں ہے۔ پہلی بات ہوگی، کیونکہ جب انسان کسی چیز کا مالک ہو تو وہ کسی کو دے سکتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو اپنا کوئی عضو دے ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہ گردہ دیا جا سکتا ہے، نہ آنکھ دی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی اور چیز کوئی کسی انسان کو یہ وصیت کر دے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے فلاں اعضاء جو ہے وہ فلاں ہاسپٹل میں دے دینا تاکہ مریضوں کے کام آ جائیں۔ پھر دوسری یہ بات، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر انسانی جان بچانا تو فرض ہے۔ جب انسانی جان بچانا فرض ہے تو پھر ان چیزوں کو اگر وہ نہیں دے گا تو انسانی جان تو نہیں بچے گی۔ انسانی جان بچانا فرض ہے، لیکن اس کا علاج کر کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا حصہ، جسم کا حصہ کاٹ کے جس چیز کا وہ مالک ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مجھے حدیث پاک یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک موقع پر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کاٹ لیا اور پھر خون اتنا بہہ گیا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ ہوا، ایک شخص نے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جنت میں ہے، لیکن ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے ہجرت کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہجرت کر کے آ رہا تھا، لیکن یہ ہاتھ جو میں نے اپنا خود کاٹا تھا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ ذکر کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ کام اس نے خود اپنے ہاتھوں کو بگاڑا تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ خود اس نے بگاڑا ہے، لہذا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دیا۔ باقی تو جنتی بھی تھے لیکن ان کے ہاتھ پر ڈھکا ہوا تھا۔ تو مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جب ایک شخص اپنی انگلیوں کو کاٹنے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کی بخشش نہیں ہوئی، اور حدیث پاک مستند صحیح حدیث پاک موجود ہے، اسی طرح گردہ وغیرہ یا کسی اور چیز جسم کا کوئی عضو کسی کو دے دینا جب وہ اس کا مالک ہی نہیں تھا تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنی بخشش چاہتے ہیں تو اللہ کی جو امانت ہے جسم ہمارے پاس، اس لیے اس کی پوری امانت اللہ کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ اپنا عضو کاٹنا اس لیے حرام ہے کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو کسی کو یہ گفٹ بھی نہیں کر سکتا۔ زید کی کوئی چیز ہو، میں اٹھا کر کسی کو دے دوں تو وہ میرے لیے اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ میں اس کا مالک نہیں تھا۔ کسی کو گفٹ کرنے کے لیے یا ڈونیٹ کرنے کے لیے اپنی اس چیز کا مالک ہونا ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جسم تو میرا ہے، جسم میرا ہے، لیکن تم نے کہاں سے لایا ہے؟ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، ساری پرورش اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اس لیے انسان اس کا مالک نہیں ہے۔ انسان جس چیز کا مالک ہے، اپنے جو دنیا دار کی چیزیں ہیں، باقی چیزیں، وہ اگر کسی کو دینا چاہے تو غلط بات ہے۔ اپنے جسم کا وہ مالک نہیں، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اس میں سے کسی چیز کو کسی کو کوئی گفٹ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا مزید سوال یہ ہے کہ پھر انسان اپنا خون پھر کیوں دیتا ہے کسی دوسرے کو؟ تو یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، جب انسانی جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو کسی کو نہیں دیا جا سکتا تو پھر خون دینا بھی تو علماء نے جائز لکھا ہے۔ تو یہ جائز ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی مجبور ہو تو حد سے نہ گزرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، خون کا بھی، دم مسفوح کا بھی ذکر فرمایا، تو اس کے اندر یہ فرمایا الا مرید تم، کہ جو تم میں سے کوئی مجبور ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنی اجازت ہے جتنا اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو ضرورت خون کی اتنی ہی خون نکالا جاتا ہے جس سے دینے والے کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ بھی اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور جس کو خون لگایا جاتا ہے اس کی بھی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں علماء کا فتویٰ موجود ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی تشریح، قرآن کی تشریح حدیث پاک میں، اور حدیث پاک اور قرآن کریم کا مزید کوئی ایسے احکام جو ہمیں سمجھ نہ آ رہے ہوں تو پھر علماء مجتہدین نے جو احکام بیان فرمائے اس کی روشنی میں ہم عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے،
علماء مجتہدین نے تو اس کے مطابق اگر کسی کا خون کسی کو لگ جائے تو یہ لگانا جائز ہوگا، لیکن کوئی عضو، کیونکہ خون تو ٹھیک ہے لیکوڈ چیز ہے، پانی کی طرح ہے، جسم سے نکلتے تو پھر اور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ عضو پیدا دوبارہ نہیں ہوتا، وہ عضو وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا کسی کو مسئلہ کرنا، یعنی کہ کوئی عضو کاٹ دینا، مسئلہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور مسئلہ کوئی آنکھ کسی کو وصیت کر جائے تو یہ گویا کہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اگر کوئی دل یا کوئی گردہ وغیرہ یا کوئی اور چیز ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، جبکہ خون نکالنے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر علماء نے اجازت دی ہے، واللہ تعالی عالم بالصواب۔